اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر حضرت عباس پر عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو سننا آپ پر فرض ہے، کیونکہ آج آپ وہ سچ سننے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اہل بیت کی مظلومیت کا وہ درد ہے جسے سن کر پتھر دل بھی پگھل جائے۔ 4 شعبان المعظم 26 ہجری کی بات ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کے گھر ایک عظیم الشان خوشخبری نے جنم لیا تھا۔ حضرت علی کی زوجہ محترمہ حضرت ام البنین کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی سے نور جھلک رہا تھا۔ چہرہ ایسا روشن تھا گویا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ جب حضرت علی نے اس بچے کو پہلی بار اپنی آغوش میں لیا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محبت بھری نظر سے چہرہ دیکھا اور فرمایا، عباس میرے بیٹے، تو صرف میرا بیٹا نہیں، تو میرا وفادار ہے، تو میرا علمدار ہے، تو حسین کا محافظ ہے۔ یہ بچہ تھا حضرت عباس بن علی، جنہیں دنیا قمر بنی ہاشم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ام البنین وہ عظیم ماں تھی جنہوں نے اپنے بیٹوں کو امام حسین پر قربان کرنے کی نظر مان رکھی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، میں نے اپنے بیٹے اسی لیے پیدا کیے ہیں تاکہ حسین کے قدموں پر قربان کر سکوں۔ حضرت عباس نے بچپن ہی سے شجاعت، عبادت اور علم کے سائے میں پرورش پائی۔ اپنے والد حضرت علی سے بہادری سیکھی اور اپنے بھائی امام حسن اور امام حسین سے صبر اور وفا کے سبق سیکھے۔ حضرت عباس کے کردار کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ کربلا سے پہلے بھی جب وہ کسی جنگ میں شرکت کرتے تو دشمن ان کے رعب سے کانپ اٹھتا، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان تھی وفا۔ وفا ایسی جو صرف زبانی نہ تھی بلکہ جسم و جان سے ادا کی گئی۔ پھر وقت آیا محرم 61 ہجری، کربلا کی وہ زمین جسے آنے والے دنوں میں شہادتوں کا مقتل بننا تھا۔ امام حسین مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، یزید کی بیعت سے انکار کر کے۔ حق کی راہ پر چلنے والے صرف بہتر نفوس تھے، جن میں حضرت عباس امام کے ساتھ تھے، ہمیشہ کی طرح جیسے سایہ اپنے اصل کے ساتھ ہو۔ جب 7 محرم کو یزیدی لشکر نے فرات کے کنارے پانی بند کر دیا تو خیموں میں بچوں کی پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ معصوم بیبیوں کے لبوں پر العشت کی صدائیں تھیں۔ حضرت عباس یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ امام حسین کے پاس آئے اور عرض کی، بھیا اجازت دیجیے میں پانی لے آؤں، یہ سکینہ کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ امام نے پہلے فرمایا، عباس تم میرے علمدار ہو، اگر تم پر کچھ ہو گیا تو میرا لشکر ٹوٹ جائے گا۔ مگر حضرت عباس نے خیموں کی طرف دیکھا اور معصوم بچوں کی سسکیاں ان کے دل میں آگ لگا گئیں۔ آخرکار امام نے اجازت دی۔ حضرت عباس نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ہاتھ میں نیزہ، دوسرے میں علم اور دل میں وفا کی چنگاری لے کر فرات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ نہر تک پہنچے۔ پانی دیکھا، تھکے تھے، زخمی تھے، لیکن جب ہاتھ سے پانی اٹھا کر لبوں تک لائے تو فوراً روک لیا۔ زبان پر یہ جملہ آیا، سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔ یہ تھی وہ عظمت جو کربلا کو کرب و بلا بناتی ہے۔ مشک میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف واپس پلٹے، لیکن یزیدی فوج یہ ہرگز برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے حضرت عباس پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایک شکی نے تلوار کا وار کیا، آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس نے فوراً علم و مشک کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا، مگر نیچے گرنے نہ دیا۔ مشک دندانوں میں دھامی اور خیمے کی سمت بڑھنے لگے۔ پھر اچانک ایک تیر آیا اور مشک کو پھاڑ دیا، دوسرا تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر گرے اور بلبلاتی ہوئی آواز میں پکارا، یا آقا ادرکنی، بھیا حسین میری مدد کو آئیے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، دیکھا عباس زمین پر تھے، دونوں بازو کٹے، زخمی چہرہ، آنکھوں میں تیر اور جسم پر نیزوں کے نشان۔ امام نے سر گود میں رکھا تو عباس نے سر ہٹا لیا، فرمایا، بھیا ابھی آپ میرا سر گود میں رکھیں گے، کچھ دیر بعد آپ تنہا زمین پر ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو آپ کا سر تھامے، تو کیسے میں اس سعادت لے لوں۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھیں جھلک پڑیں، دل جیسے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر عباس کی روح پرواز کر گئی اور کربلا کی ریت پر علم وفا گرا دیا گیا۔ جب حسین خالی ہاتھ بغیر پانی کے خیمے میں لوٹے تو سکینہ دوڑی ہوئی آئی، پوچھا، بابا چچا پانی لے آئے؟ امام نے سر جھکا لیا، بس علم عباس کو دکھایا
اور خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت عباس کی شہادت تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی وفاداری ہے، ایسی وفا جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ وہ آج بھی زندہ ہے اور ہر مظلوم، ہر پریشان، ہر پیاسے دل کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف کربلا کے علمدار نہیں، وہ باب الواحد ہیں۔